الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة رد حديث المختلط إذا كان ضعيفا سواء كان من روى عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، وذلك لأن حديثه رد لعلة أخرى غير الاختلاط، فإذا أضيف إليها الاختلاط كان رد حديثه أولى. ومثاله حديث ليث بن أبي سليم، فهو ضعيف مضطرب الحديث، ولكنه اختلط في آخر عمره. قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. یہ گفتگو چل رہی تھی کہ مختلط کی حدیث کا کیا حکم ہے. ایسا شخص جو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حدیثیں عدل بدل کر یا سندیں الٹ پھیر کر بیان کر دے. سعید ابن قطان، قطان ابن سعید، یونس ابن یحییٰ، یحییٰ ابن یونس، اس طرح سے بیان کرنے لگے تو اس کا بیان ہے. اگر ایسے آدمی کی حدیث المختلط ہوگی اور اس کا درجہ کیا ہے تو کہہ رہے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی حدیث قبول کی جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ مختلط پہلے سے ثقہ رہے ہوں، بعد میں 60-70 سال کے بعد اختلاط ہونے لگا، اور جو حدیث ان کے بیان کر رہا ہو وہ 60 سال سے پہلے پڑھا ہو ان سے، تب ان کی حدیث قبول کی جائے گی. الاولا ایک درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی. کیا درجہ ہے؟ روایت مختلط کیا ہے؟ ثقہ ہے، 60 سال تک جم کے پڑھایا، بڑا نام کمایا، لیکن 60 سال کے بعد اختلاط ہو جا رہا ہے، اور جو ان کی حدیث بیان کر رہا ہے شاگرد وہ 60 سال کے بعد ان سے پڑھا ہوا ہے، تو اب یہ حدیث مختلط کی نہیں قبول کی جائے گی. یہ کیا ہے؟ الثانیت، 60 سال کے بعد پڑھایا گیا، اور یہ مختلط کیا ہے؟ ثقہ ہے. اور تیسرا یہ ہے الثالثۃ کہ مختلط اختلاط کرنے والا خود ضعیف ہے، اور اس کے بعد 60 سال کے بعد ایک اور ذوق پیدا ہوا کہ اختلاط ہونے لگا، تو کہہ رہے ہیں ان کی حدیث تو بالکل نہیں قبول کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی ضعیف تھے وہ، اور اس کے بعد پھر 60 سال کے بعد مزید، تو پہلے بھی اگر کسی نے پڑھا ہو تب بھی ضعیف کے خانے میں ہے، اور اس کے بعد ایک اور پیدا ہو گیا، تو حدیث المختلط الدرجۃ الثالثہ، المرحلۃ الثالثہ والی قبول نہیں کی جائے گی. اسی کا بیان ہے. الثالثۃ رد حدیث المختلط، یا رد حدیث المختلط، مختلط کی حدیث کو رد کرنا ہے. المرحلۃ الثالثۃ مبتدا ہو جائے گا، رد حدیث المختلط خبر ہو جائے گی. ردہ پڑھیں گے تو فعل بن جائے گا، جملہ بن جائے گا. مختلط کی حدیث رد کی گئی، یعنی رد کی جائے گی اذا کان ضعیفا، جبکہ وہ خود ضعیف ہو. سواء کان من روى عنہ، چاہے جس نے ان سے پڑھا ہے، روایت کیا ہے، ممن سمع منہ قبل الاختلاط، ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اختلاط سے پہلے پڑھا ہے،
او بعدہ یا بعد میں، 60 سال پہلے پڑھا ہے تب بھی ضعیف پڑھا، 60 سال کے بعد پڑھا تو ضعیف، پھر ضعیف، اختلاط بھی پیدا ہو گیا۔ ذلك لأن حديثه رد لعلة أخرى غیر الاختلاط، اس وجہ سے ہے کہ ان کی حدیث نہیں قبول کی گئی ہے پہلے سے ایک دوسرے عیب کی وجہ سے جو اختلاط کے علاوہ ہے۔ ضعف جس بنیاد پہ ہوتا ہے اس بنیاد سے ان کی حدیث نہیں قبول کی گئی ہے، پھر ایک اور پیدا ہو گیا ضعف۔ فَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهَا الْاخْتِلَاطُ، تو جب ان کی طرف اختلاط کی مزید نسبت کر دی گئی، کان رد حدیث اولا، تو ان کی حدیث کو قبول نہ کرنا بدرجہ اولا ہو جائے گا، کیونکہ اب دو ضعف عدم قبول کے موجود ہیں، دو سبب عدم قبول کے موجود ہیں۔ مثالہ حدیث لیث، اس کی مثال لیث ابن ابی سلیم کی حدیث ہے، فہو ضعیف، تو یہ پہلے سے ضعیف ہے، مضطرب الحدیث، ان کی حدیث میں اضطراب ہوتا ہے، عدل بدل کے بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی عن یحییٰ ابن قطان، کبھی عن سعید ابن قطان، کبھی یحییٰ ابن یوسف، کبھی یوسف ابن یحییٰ، اضطراب رہتا ہے۔ ولکنہ اختلط فی آخر عمرہ، لیکن اختلاط پیدا ہو گیا تھا ان کی زندگی کے آخر حصے میں۔ قال ابن حبان، ابن حبان نے فرمایا ہے اختلط فی آخر عمرہ، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل دے دیا کتاب سے۔ قال ابن حبان اختلط فی آخر عمرہ، اپنی عمر کے آخر میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا، ان کی عمر کے آخر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ فکان یقلب الاسانید، وہ سندوں کو الٹ پھیر کے ساتھ بیان کرتے تھے، عدل بدل دیتے تھے۔ جس سند میں یونس ہے اس میں خباب کہہ دیا، جس میں خباب ہے اس میں یونس کہہ دیا، ماں کو باپ کو بیٹا بنا دے، بیٹا کو باپ بنا دے۔ ویرفع المراسیل، اور مراسیل کو مرفوع بیان کرتے تھے، مراسیل کو مرفوع، اس میں صحابی نہیں ہے، ڈائریکٹ صحابی ابھی کا نام لے کے بیان کر دیا، چاہیے ایسا ہو گیا۔ تو جیسے امتحان ہو اور استاد کیا کرے، ایک لڑکا غیر حاضر ہے اس کا بھی نمبر دے دے، اب یہ کیا ہے؟ یہ اختلاط ہے، یقلب الاسانید، ایسا ہوتا ہے۔ دیوبند میں ایک استاد تھے، ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا 6 مہینہ پہلے، اور اس کی حاضری چل رہی تھی، مجذوب ٹائپ تھے، سارے استاد بھی جانتے تھے، تو انہوں نے ان سے مذاق کیا، استادوں نے، ایک جگہ ملاقات ہو گئی کہ حضرت فلاں طالب علم آتا ہے پڑھنے؟ کہاں؟ ابھی کل آیا تھا، کل بھی آیا تھا۔ کہا حضرت آپ کہاں ہے؟ آپ ترفع المراسیل، ارے اس کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، کیسے کلاس میں آ جائے گا؟ تو اس طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ وَيَأْتِي عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ، اور بیان کرتے ہیں ثقہ لوگوں سے بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ، جو ان کی حدیث میں سے نہیں۔ لیث کے بارے میں بتایا۔ الرابعات، تو تیسرا درجہ متعین کر دیا کہ ان کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی۔ پہلا اور دوسرا درجہ کیا تھا؟ اختلاط سے پہلے والی روایت قبول کی جائے گی، دوسرے میں تھا کہ اختلاط سے پہلے قبول تو کی جائے گی لیکن وہ پہلی شکل بن گئی، نقل کر رہا 60 سال کے بعد، تو وہ ثقہ ہے خود، لیکن پڑھنے والا 60 سال کے بعد پڑھا تو ان کی حدیث رد۔ اور تیسری شکل ہے کہ خود یہ ضعیف ہے اور اختلاط بھی پیدا ہو جا رہا 60-70 سال کے بعد، تو فیصلہ ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو 3 درجے جو پڑھے اس میں ایک درجے میں قبول کی جائے گی، 2 درجے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ چوتھا درجہ، چوتھا مرحلہ، الرابعۃ التوقف فی حدیث من اختلط من الثقات، چوتھا درجہ ہے توقف کرنا
اس کی حدیث میں جو اختلاط کرے، خلط ملط کرے ثقہ میں سے، من اختلط من کا بیان ہے، من الثقات ثقہ میں سے، اذا کان من روایت من سمع منہ قبل الاختلاط، جبکہ ان کی روایت میں سے ہو جنہوں نے سنا ہو اختلاط سے پہلے، وبعد الاختلاط اور اختلاط کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ راوی، یہ محدث ثقہ ہیں، ثقہ ہے، سب نے پڑھا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ پڑھا ہے سب معتبر ہے، ثقہ ہے، لیکن 60 سال کے بعد اختلاط کے شکار ہو گئے اور کی برسینی کی وجہ سے صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے تھے، کبھی کبھی عدل بدل دیتے تھے، اب وہ پہلی شکل ہو گئی۔ لیکن ایک آدمی ہے، عالم ہے، جس نے ان سے 60 سال پہلے بھی پڑھا ہے، 60 سال بعد بھی پڑھا ہے، تو اب یہ حدیث سامنے آئی ہے، اب یہ حدیث سامنے آئی ہے اور انہوں نے جس سے پڑھا ہے ان کی عمر اختلاط سے پہلے والی بھی پائی ہے، بعد والی پائی، یعنی پڑھا ہے باقاعدہ۔ اب یہ حدیث کیسے پتہ چلے گا کب انہوں نے پڑھا ہے؟ ابھی توقف کریں گے، اور توقف کے بعد جانکاری حاصل کریں گے کہ انہوں نے قبل الاختلاط والی حدیث نقل کیا یا بعد الاختلاط۔ ظاہر سی بات ہے قبل الاختلاط نقل کیا تو ثقہ مشہور ہی ہے، تو وہ حدیث قبول کی جائے گی، توقف ختم ہو جائے گا۔ اور جب پتہ چل گیا کہ بعد الاختلاط نقل کیا تو بھی توقف ختم ہو جائے گا، لا يقبل، لیکن فی الحال توقف رہے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں التوقف فی حدیث من اختلط من الثقات، توقف رہے گا اس کی حدیث میں جو اختلاط کرے ثقات میں سے، اذا کان من روایت من سمع منہ قبل الاختلاط و بعد الاختلاط، جبکہ اس شخص کی، اس عالم کی روایت، اس محدث کی روایت میں سے ہو جنہوں نے اپنے شیخ سے سنا تھا اختلاط سے قبل بھی اور بعد بھی، تو توقف کیا جائے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہو گیا نا کہ انہوں نے پہلے بھی پڑھا بعد میں پڑھا، تو کون سی حدیث ہے، کب کس زمانے کی ہے، حتی یصبر حدیث، یہاں تک کہ ان کی حدیث کو جانچا جائے گا، کاپیوں پہ دیکھی جائے گی کہیں تاریخ لکھا ہے کہ نہیں، اور تاریخ لکھ لیا ہے کہ 1409، تو پتہ چل جائے کہ قبل الاختلاط ہے، اس لیے کاپی واپی میں لکھ لینا چاہیے تاریخ والی کہ ہم عربی دوم میں کس سن میں تھے، عربی اول میں کس سن میں تھے، تو کاپی نکلے جٹ سے پتہ چل جائے۔ ابھی بھول جاتا ہے کہ کون سا سن ہے، اور 1442 چل رہا کہ 41 چل رہا ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں، یہ حال ہے۔ لیکن تواریخ کا باقاعدہ شرعی مقام ہے، تواریخ سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ 355 دن پر 56ویں دن اگر ہے وہ تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، کیونکہ عربی سال شرعی سال کا اعتبار ہے، باقاعدہ تواریخ کا 10 دن پہلے ہی اس کی 56ویں 57 والے دن میں انتقال ہو رہا ہے، تو زکوٰۃ فرض تھی، فرض کو نہیں ادا کیا ہے۔ اس کی شکل جو بھی فقہیات میں فروع شرعی فروعات میں بیان کی جاتی ہوں وہ شکل ہوگی، لیکن مسئلہ تاریخ کی وجہ سے جانا گیا نا، اس لیے لکھ لینا چاہیے، جانکاری رکھنا چاہیے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ تاریخ ڈالتے رہنا چاہیے کہ اس تاریخ میں ہم نے کیا۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے درس میں بتا رہے تھے کہ ہم مطالعہ اس طرح کرتے ہیں، جس کتاب کو مطالعے کے لیے منتخب کیا تو وہ تاریخ لکھ لیتے ہیں، آج مطالعہ شروع، اور اس کے بعد جب ختم ہوتی ہے تو وہاں بھی ڈال دیتے ہیں کہ آج مطالعہ آج کی تاریخ میں ختم، تو مطالعے تک کے لیے وہ اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ سب ضرورت پڑتی ہے حدیثوں میں۔ آج آدمی محدث نہیں ہے، کل کے لیے اللہ نے اس کو محدث تجویز کیا ہو تو سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ویسے بھی مہذب اور منظم زندگی گزارنا چاہیے، نہ کہ علول جلول جیسے تیسے بس زندگی گزر رہی ہے۔ سادگی الگ چیز ہے، علول جلول ہونا الگ چیز ہے۔ سادگی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ کے خلاف چیز کا نام ہے، سادگی علول جلول رہنے کا نام نہیں ہے۔ مہذب منظم زندگی ہو، صحابہ سے زیادہ مہذب منظم کون ہوگا، لیکن سادت ہے۔ اقلہم تکلفاً،
سب سے کم ٹھاٹ باٹ کرنے والے تھے، سب سے کم تکلف رکھنے والے تھے، یعنی اعلیٰ درجے کے سادہ مزاج تھے. عقل کے معنی اعلیٰ ہو گیا، سمجھ رہے؟ یہ ایسی ہی مزاج ہے اس کا، عقل کا. تکلفاً اقلہم تکلفاً، سب سے کم ٹھاٹ باٹ کرنے والے تھے، یعنی اعلیٰ درجے کی سادگی کو برتنے والے تھے. تو یہ چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے اپنے پڑھنے میں. دیکھیے حتی یصبر حدیثہ، ان کے حدیث کو جانچا جائے. کیسے جانچا جائے گا؟ یہی سب طریقہ ہے نا. یہ ذرا دیکھو یار کب پڑھا اس نے، کیسے پڑھا، اس کے ابا سے پوچھو، ابا کا بھی انتقال ہو گیا، امی سے پوچھو، کوئی ہے ہی نہیں. کاپی واپی دیکھو، کاپی پڑھی ہے، کہیں کچھ لکھا ہی نہیں. ارے لکھ تو دیتا عربی سے، حرم میں پڑھ رہا، عربی پنجاب میں پڑھ رہا، اس وقت کی کاپی ہے، کچھ تو ڈال دیتا. تو یہ سب طریقہ ہے ڈالنے کا. اس سے بعض مرتبہ دوسرے کو ہدایت ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ اس وقت کی پڑھی ہوئی کتاب ہے. کچھ نہ کچھ بہرحال اس سے علوم نکلتے ہیں، معلومات سے مجہولات حاصل ہوتے ہیں. حتی یصبر حدیثہ، یہاں تک کہ اس کی ان کی حدیث جانچی جائے گی. فإذا وافق الثقات، تو جب ان کی حدیث ثقات کے موافق ہوگی، قبل حدیثہ. ایک جانچنے کا یہ طریقہ بتا دیا، یہ حدیث ہے اور ثقہ لوگ بیان کیے ہیں، تاریخ کے ذریعے نہیں، ایسے ہی یہ حدیث ہے اور باقی تمام ثقہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں، تو پتہ چلے گا قبل الاختلاط پڑھی ہوئی ہے، بالکل ویسی ہی ہے. قبل حدیثہ، ان کی حدیث کو قبول کیا جائے گا. وإلا رد، ورنہ سب سے الگ ہے، اس کا مطلب بعد الاختلاط انہوں نے پڑھا ہے. ومثالہ، اور اس کی مثال حدیث حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ کی حدیث ہے. مثال دے دیا حماد بن سلمہ کی. ان عطاء ابن السائب، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، تو عطاء ابن السائب، حضرت عطاء ابن سائب سے. فإنہ سمع منہ، کیونکہ حماد نے سنا ہے عطاء ابن سائب سے، قبل الاختلاط و بعد الاختلاط، اختلاط سے پہلے بھی، اختلاط کے بعد بھی. کما حققناہ، جیسا کہ ہم نے مدلل لکھا ہے. حققناہ کا ترجمہ، اب حققناہ محقق کیا ہے. محقق کس کو کہتے ہیں؟ نہ محقق کو معلوم نہ محقق کو معلوم. تو اس کو پوچھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب چیز معلوم ہو، لیکن جب پوچھیں گے تو معلومات ہوتی ہے. حققنا، تحقیق ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تحقیق کا مطلب ہے کوئی بات کہی جائے دلیل کے ساتھ، اور تدقیق کا مطلب ہے کوئی بات کہی جائے تو دلیل ہو، پھر اس کی بھی دلیل ہو، دلیل کی بھی دلیل ہو، تو تدقیق ہے. اس کی ضرورت پڑ جب اس کا ترجمہ کرنا ہو مان لیا اردو میں، تو تحقیق کی تعریف مکمل نہیں کریں گے، بلکہ اسی کو ملا کر کے ترجمہ کر دیں گے تو تعریف وریف سب آ جائے گی. کما حققناہ، جیسا کہ ہم نے اس بات کو دلیل سے لکھا ہے. اب لکھا ہوا کا لفظ نہیں موجود ہے، یہاں لکھنے کا لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے. فی کتابنا الضعیف، کما حققناہ فی کتابنا الضعیف، جیسا کہ ہم نے محقق کیا ہے، دلیل کے ساتھ لکھا ہے. فی کتابنا الضعیف من قصۃ الاسراء والمعراج. الضعیف بھی پڑھ سکتے ہیں بدل بنا کر کے، الضعیف من قصۃ الاسراء والمعراج. اپنی کتاب جس کا نام ہے الضعیف من قصۃ الاسراء والمعراج، علی صفحۃ 27، صفحہ نمبر 27 پر ہم نے یہ لکھا ہے کہ حماد بن سلمہ نے حضرت عطاء بن سائب سے پڑھا ہے، اختلاط سے پہلے بھی اور اختلاط کے بعد بھی پڑھا ہے. لہذا اس پڑھنے کی وجہ سے حماد بن سلمہ کمزور نہیں ہو گئے. تحقیق میں بات آنی چاہیے، زیادہ پڑھا انہوں نے، لیکن اب یہ ہے کہ اتقوا مواضع التہم، اور تہمت کی شکل آئے گی تو پھر حدیث پر اثر پڑے گا، نام اس کا بدل جائے گا. یہ 4 مرحلے ہوتے ہیں حدیث مختلط کے. 4 مرحلوں کی مثال دے دیا. چوتھے مرحلے میں کیا ہے؟ توقف. پہلا مرحلہ قبول کی جائے گی، دوسرا تیسرا مرحلہ قبول نہیں کی جائے گی، اور چوتھا مرحلہ توقف. ایسے تھوڑا سا شارٹ کٹ میں یاد رہنا چاہیے. المزید فی متصل الاسانید، ایک حدیث کا نام ہے مزید فی متصل الاسانید.
تعریفه هو أنه يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسی حدیث کہ ایک راوی بڑھا دے سند میں ایک راوی کو، لم یذکرہ غیرہ، جس کو ان کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے ذکر نہیں کیا ہے. وشرطہ ان یقع التصریح بالسماع، اور اس کی شرط یہ ہے کہ سماع کی صراحت واقع ہو فی موضع الزیادت، زیادت کی جگہ میں. وإلا فمتى كان معنعنا، ورنہ اگر ان کے ساتھ ہو تو ترجحت الزیادت، تو زیادتی ہی راجح ہوگی. ٹائم ہو گیا ہے، بس تعریف اتنا جان لیں کہ ایک حدیث کا نام ہے المزید فی متصل الاسانید، سند ہے، سند میں ایک نام کا راوی نے اضافہ کر دیا ہے، تو اس حدیث کا نام ہو جائے گا المزید فی متصل الاسانید. وضاحت آگے آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.